اگلی آیت میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو ان کے لیے تیار کرو جو طاقت اور قوت تم سے بن پڑے، جتنی بھی قوت اور طاقت تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار کرو، من رباط الخیل، اور جتنے گھوڑے تیار کر سکتے ہو اتنے گھوڑے تیار کرو، وجہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف کو ڈال دو، ان کو ڈرانے کے لیے، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھا جائے گا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں قوت کو، اسلحے کو مضبوط کریں اور اسلحے کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں دیکھیں، آج جو ایران کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ اسرائیل، یہ صہیونی یہودی دہشت گرد جو امریکہ کی پشت پناہی میں، ان کی سپورٹ میں مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیس کیا بناتے ہیں؟ انہوں نے بیس یہی بنائی، آپ بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں آج خبر موجود ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ جوہری ہتھیار کیوں نہیں بنانے دیں گے؟ یہ ہمارا حق کے دفاع ہے، ان کا حق کے دفاع ہے کہ ایران اور دیگر اسلامی ممالک، حتیٰ کہ جب پاکستان بھی ایٹمی ہتھیار کا مالک بنا، جب پاکستان کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امریکہ نے، ان لوگوں نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے کتنا زور لگایا کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بن سکے، اور انہوں نے حملوں تک کی تیاری کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اللہ نے پاکستان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ تو طاقت اور قوت کو اختیار کرنا یہ مسلمانوں کا اسلامی فریضہ ہے، اور اسے اپنی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جہاں پر اسلام اسے حکم دیتا ہے، اس کا اپنا قومی فریضہ بھی ہے، اس کا اپنا ایک ملکی حق بھی ہے کہ وہ طاقت کو اختیار کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مسلمانوں جس قدر تم سے قوت بن پڑے اس قوت کو اختیار کرو، طاقت کو تیار کرو، جنگی اسلحوں کو تیار کرو، من رباط الخیل۔ اب چونکہ گھوڑوں کا دور نہیں ہے، یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت گھوڑوں کی سواری کی جاتی تھی اور ان پر بیٹھ کر جنگ کی جاتی تھی، میدان جنگ میں آیا جاتا تھا، تو اس وقت گھوڑے سے مراد سواری ہے۔ آج جنگی جہاز ہیں جن پر سوار ہو کر آدمی میدان جنگ میں کودتا ہے، میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے تم سے قوت کو اختیار کرو۔ کیوں؟ کیا مسلمان جنگ لڑنے میں اسلحے کے محتاج ہیں، یا اللہ کریم قادر مطلق ہے وہ اسلحے کا محتاج ہے؟ کیوں ہتھیار اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے، عالم سبب میں اگر سبب کو اختیار کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ جب رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو پھر بتاؤ نوکری کیوں کرتے ہو؟ پھر تجارت کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟
گھر میں بیٹھے رہیں کچھ نہ کریں, اللہ خود ہی گھر میں پہنچا دے گا؟ نہیں, آپ کہیں گے کہ یہ عالم اسباب ہے, یا سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو سبب کو اختیار کرے گا یہ قانون قدرت ہے, سبب کو اختیار تم کرو, مسبب الاسباب تمہیں رزق عطا فرما دے گا. سبب دے نہیں سکتا, سبب جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کی تجارت, آپ کا کام ذریعہ بنتا ہے. رازق یہ نہیں ہے, تجارت رازق نہیں, نوکری رازق نہیں, رازق اللہ کی ذات ہے, لیکن سبب اختیار کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے, آپ نے دشمن کے مد مقابل ہونا ہے, تو آپ نے اسلحے کی قوت اختیار کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تیر اندازی کو, تیر کو, حالانکہ نیزہ بھی ہے, تلوار بھی ہے, لیکن آپ نے جنگی اسلحے میں سب سے زیادہ تیر کو پسند فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ دور رہ کر دشمن سے تیر کے ذریعے اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں گولی ہے, میزائل ہے, ایٹم بم ہے. آج تیر کا دور نہیں ہے, لیکن یہ تیر سے مشابہت رکھتا ہے کہ جس طرح تیر دور رہ کر دشمن کو ہلاک کر دیتا ہے, اسی طرح سے یہ میزائل بھی دشمن سے دور رہ کر چلائے جائیں تو دشمن کو تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ ہتھیار بھی یہی ہے. اسی وجہ سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے 1000 تیر دشمن پر برسائے. کتنے؟ 1000 تیر برسائے. کوئی آسان بات نہیں ہے یہ 1000 تیر چلانا, اور آپ ماہر تیر انداز تھے. جب آپ تیر چلاتے, ہر تیر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ جملہ ارشاد فرماتے کہ باقی صحابہ حضور سے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. سعد بن ابی وقاص کے 1000 تیر برسے, ہر تیر پر حضور ان سے جملہ ارشاد فرماتے, فداک ابی و امی یا سعد, اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. کتنا بڑا مقام اس تیر انداز کا. یہ سعادت سیدنا سعد کو کیوں ملی؟ تیر چلانے کی وجہ سے. سرکار نے فرمایا تیر بنانے والا, تیر اٹھا کر مجاہد کو دینے والا اور تیر چلانے والا سب جنتی ہیں. تو جہاں پر اسلامی ممالک کو اسلحے میں مضبوط ہونا چاہیے, ان کا یہ اسلامی فرض ہے, اسلامی حق ہے, ان کا قومی حق ہے کہ اگر آپ آج اسرائیل ہے یا امریکہ ہے جو اسرائیل کو اس بیس پر, اس بنیاد پر حملے کر رہا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. بھائی تمہارے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے. اگر تم اپنے پاس جوہری ہتھیار رکھو, تم اپنے پاس نیٹو افواج رکھو, تو یہ دوسرے ممالک کے دفاع کے خلاف نہیں ہے, یہ عالمی سطح پر امن کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ اسلحہ جو وقت کی ضرورت ہے اسے بنانے کی کوشش کرے تو یہ دفاع کے بھی خلاف ہے اور عالمی امن کے بھی خلاف ہو جاتا ہے. صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. انہوں نے بھی دکھا دیا کہ اگرچہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے لیکن جتنے ہتھیار ہیں اس کے ذریعے ہم تم سے مقابلہ کریں گے, اس کے ذریعے ہم جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم ختم ہو جائیں گے لیکن تم یاد رکھو گے ختم ہو جانا شکست نہیں ہے, ختم ہو جانا ہار نہیں ہے, بلکہ اب تو کربلا والوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا گھرانہ دنیا سے ختم کر دیا, لیکن ختم ہو کر در حقیقت یزید کو ختم کر کے چلے گئے. قربانی سے آدمی ختم نہیں ہوتا,
ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔